اور ہم ہیں کہ جمعے میں نہیں آ رہے ہیں ابھی تک، ہمارا حال یہ ہے۔ تو آپ ذرا یہ غور فرمائیے کہ 70 سال تک جس بندے خدا نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، تو کیا وہ شخص رات میں اپنے بستر پر گھراٹے لیتا ہوگا؟ سویا ہوگا؟ نہیں سویا ہوگا۔ اگر سوئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو بزرگوں کی بیانات سے، ان کے ذکر سے ہمیں کچھ نصیحتیں ملتی ہیں کہ ان کی زندگیاں کیسی تھیں اور ہماری اور آپ کی زندگی کیسی ہے۔ تو حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں چلہ کشی کی، اور وہ چلے کی جگہ آج بھی آپ کے قدموں کے پاس میں چلے کی جگہ ہے، داتا گنج بخش علی حجویری۔ اور حضور غوث اعظم نے کہا وہاں اللہ کا ایک شیر رہتا ہے۔ آپ نے وہاں چلہ کیا اور آپ سے فیضیاب حاصل کیا، اس کے بعد پھر ملک ہندوستان میں آپ تشریف لائے۔ ملک ہندوستان میں آنے سے قبل سلطان شہاب الدین غوری غزنی نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ ملک ہندوستان کو حاصل کر لوں، لیکن ناکام نامراد رہا۔ کئی مرتبہ کوشش کی، پھر ہارنے کے بعد ہمت نہیں ہاری، لیکن پھر کوشش کی، یہاں تک کہ 1,20,000 لشکر جرار کو تیار کیا، اور اسی کوشش میں تھا کہ کسی طرح سے ملک ہندوستان ہمارے قبضے میں آ جائے۔ اب دیکھیے رات کی تنہائی میں سلطان شہاب الدین غوری غزنی سوتے ہیں اور عالم خام میں ایک بزرگ بشارت دیتے ہیں۔ بڑے حسین و جمیل بزرگ ہیں، چہرہ نورانی ہے، اور عالم خام میں آ کر ملک ہندوستان کی بشارت دی کہ سلطان شہاب الدین غوری غزنی سنو، اللہ تعالیٰ ملک ہندوستان کی تم کو حکومت عطا فرمائے گا۔ جس نے کئی مرتبہ کوشش کی ہو اور ناکام اور نامراد رہا ہو، پھر عالم خام میں کوئی بزرگ اس کو آ کر بشارت دے کہ اللہ تعالیٰ تم کے ملک ہندوستان کی بادشاہت اور حکومت عطا فرمائے گا، اس کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ صبح کے وقت سلطان شہاب الدین غوری غزنی بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد اپنے لشکر جرار کو تنبیہ کیا، آگاہ کیا اپنے خواب سے، اور پھر ملک ہندوستان پر آپ نے حملہ بولا۔ تو سب سے پہلے آپ ترائن آئے۔ ترائن میں راجپوتوں کی حکومت تھی، اور راجپوتوں کی حکومت اور جو بادشاہ تھے 3 لاکھ فوج تھی۔ 3 لاکھ فوج سے سلطان شہاب الدین غوری غزنی نے مقابلہ کیا، اور اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ وہاں سے ان لوگوں کو شکست کر کے حوصلہ مضبوط ہوا آہستہ، اور اس کے بعد جو بھی وہاں شہر اور جو بھی علاقے آئے سب کو فتح کرتے کرتے سرتوسی آئے۔ سرتوسی ایک جگہ ہے، وہاں جو ہے راجہ پرتھوی راج جو ہے وہاں گرفتار ہوا سلطان شہاب الدین غوری غزنی کے لشکر کے ساتھ۔ وہ اپنی جان بچا کر کے بھاگ رہا تھا۔ ادھر حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہر چند کوشش کی یہ اسلام لے آئے۔ آپ نے اسلام کا پیغام بھی پہنچایا راجہ پرتھوی راج کو۔ پھر آپ نے کچھ تاریخی جملے کہ اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو بادشاہ اسلام کے پاس اس کو میں زندہ گرفتار کرا دوں گا۔ اب یہ جب سلطان شہاب الدین غوری غزنی کا دورہ ہوا تو یہ اپنی جان بچا کر کے بھاگا۔ ادھر سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر نے اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور اس کو پھر قتل کر دیا۔ اب سلطان شہاب الدین غوری غزنی ملک ہندوستان میں انٹری کرتے ہیں، اس کے بعد میں پھر دلی ہوتے ہوئے وہ راجستھان میں پہنچتے ہیں۔ جب راجستھان اجمیر شریف میں پہنچے تو آپ کو اذان کی آواز سنائی دی۔ کس کو؟ سلطان شہاب الدین غوری غزنی کو۔ تو اس نے پوچھا لوگوں سے اذان کی آواز یہاں سے کہاں سے آ رہی؟ تو اس کو بتایا کسی نے کہ ایک بزرگ ہیں جو ابھی کچھ دن سے آئے ہوئے ہیں، اور نماز ادا کرنے کی اذان ہے،
اور اس ٹیلے پر ہے، اس نے ٹاپو کو، اس نے گھوڑے کو جو ہے لگام دی اور فوراً اس پہاڑی پر پہنچا تو دیکھا کہ مغرب کی نماز کے لیے لوگ صف بنا رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے وضو وغیرہ کیا اور فوراً صف میں شامل ہو گیا۔ اب اس کی ایک رکعت بھی چھوٹ گئی۔ جب اس نے جماعت سے سلام ہوا، حضور سلام پھیرا حضور غریب نواز نے، اب جب اس نے سلام پھیرا تو جیسے نے نماز کے بعد اس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں سامنے کی طرف، تو اس نے جب چہرہ دیکھا، اوہو اللہ اکبر، تو اپنی خوشی کی آنسو نہ روک پایا اور اپنے جذبات کو نہ روک پایا کہ جس نے عالم خام میں مجھے بشارت دی یہ تو وہی بزرگ ہیں کہ کئی مرتبہ کوشش کرنے کے بعد ناکام اور نامراد رہا، پھر عالم خام میں جس بزرگ نے مجھے بشارت دی تو وہی بزرگ ہیں، اور اس کے بعد اس نے تخت کا جو اپنا یہ امامہ تھا، تاج تھا، اور اپنی پگڑی اور تلوار سب حضور غریب نواز کے قدموں میں جا کے ڈال دی اور رونے لگا کہ حضور آپ نے مجھے بشارت دی، اور حقیقت میں اس ہندوستان کا بادشاہ میں نہیں، شہاب الدین سلطان غوری غزنی نہیں، بلکہ اس ہندوستان کا بادشاہ حقیقت میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری ہے۔ اب آج کے لوگ کہتے ہیں کہ تخت پر چاہے کوئی بیٹھے، کرسی کا کوئی مالک ہو، لیکن حقیقت میں اگر بادشاہ ہے ہندوستان کا حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پھر آپ کا مرید ہوا اور آپ کی صحبت میں وہ شخص سلطان شہاب الدین غوری نے کئی دن تک آپ کی صحبت میں گزارے۔ تو یہ بزرگوں کی ہسٹری رہی ہے کہ آپ نے ہر مقام پر لوگوں کی رہنمائی کی، جب بھی انسان نے نیک قدم اٹھایا وہاں بزرگوں کا ساتھ رہا، تب جا کے آگے اس کی منزل طے ہوئی، ورنہ تنہا انسان کچھ نہیں کر سکتا، محنت کوشش سے کچھ نہیں کر سکتا۔ حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی سال تک خدمت کی، محنت کی، مشقت کی، عبادت کی، مسلسل 25 سال تک علم دین حاصل کیا، مجاہدی کی، ریاضت کی، لیکن وہ شرف آپ کو کب ملا جو ولایت کا شرف تھا، اللہ کا قرب تھا، جب آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 20 سال آپ نے گزارے اور ایسا فیض یاب ہوئے، ایک ہی نگاہ میں ایسا پلایا عشق کا جام، حضور کی محبت کا جام، اللہ کا قرب کا جام، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں عرش اعظم کو دیکھ رہا ہوں، تحت الثری کو دیکھ رہا ہوں، 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ ہوا بزرگوں کی صحبت سے یہ فیض ملا، ورنہ انسان اپنی کوشش سے کچھ نہیں حاصل کر سکتا۔ حضور غریب نواز کے دربار میں بے شمار اولیاء کاملین نے حاضری دی اور فیض یاب ہوئے۔ آپ نے اورنگزیب علیہ الرحمہ کے بارے میں سنا ہوگا۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ جو ہندوستان کے بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، آپ کی بہت محتاط زندگی تھی، اور حضور غریب نواز کے لنگر، ان کے دربار میں جو لنگر بٹتا تھا اس کو لینے کے لیے پلیٹ لے کر آپ جو ہے لائن میں لگ جاتے تھے۔ کبھی تو بادشاہی لباس پہنتے تو لوگ ہٹ جاتے، تو پھر آپ وہی گدڑی، وہی پھٹا پرانا لباس اور اپنی پہچان ختم کر کے ایک عام انسان کی طرح آپ اپنا حضور غریب نواز کے دربار میں بٹنے والا لنگر لیا کرتے تھے۔ ایک دن اورنگزیب، سلطان بادشاہ اورنگزیب علیہ الرحمہ حضور غریب نواز کے دربار پر حاضری دینے جاتے ہیں، تو وہاں ایک فقیر، ایک عام انسان فریاد لے کر کے دعائیں مانگ رہا تھا کہ خواجہ مجھے آنکھیں عطا کر دے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اب حضور غریب نواز کے دربار میں جانے والا نامراد ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ناکام ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دربار میں وہ شخص کئی دن سے ہے، پوچھا اورنگزیب علیہ الرحمہ نے کتنے دن سے یہاں پڑے ہو اور دعا مانگ رہے ہو؟ اس نے بتایا 2-3 سالیں ہو گئیں حضور کے دربار میں ہیں، وہ تو اپنے کھانے اور کمانے کا ذریعہ کر رہے تھے، لیکن حقیقت معنوں میں اگر کوئی سچے دل سے آپ کے دربار میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے دعا مانگے تو دعا پھر رد نہیں ہوتی۔